إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری محمد سعد صاحب لاریب کتاب الہی کی بے مثال انداز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کی آواز میں برکتیں اور عروج پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، بلا تاخیر اس محفل کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دارالعلوم قمر الاسلام کے درجہ ثالثہ کے طالب علم جناب فقیر بخش سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ تمام احباب نعروں میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یارو، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سراپا معصیت غبار ہے بے حد گناہوں کا سراپا معصیت غبار ہے بے حد گناہوں کا بچانا نار دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ خدا را یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب فقیر بخش صاحب نعت حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے سامعین کرام آج ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ دارالعلوم قمر الاسلام کے وہ طلباء جنہوں نے اس سال یہاں پر اپنی تعلیم مکمل کی ہے انہیں ہم الوداع کہیں آج کا یہ دن دورہ حدیث کے ان طلباء کے لیے اس دارالعلوم قمر الاسلام کے اندر آخری دن اور آج یہ ڈائز یہ سٹیج یہ مائک اور اس پر آ کر بیان کرنے کا یہ موقع بھی ان کے لیے آخری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک مقام تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا اس جگہ پر صحابہ کرام کی وہ جماعت رہا کرتی تھی جو نبی پاک سے تعلیم حاصل کرتی تھی اگر میں یوں کہوں کہ مسجد نبوی کے اندر صفہ نام کا ایسا مدرسہ تھا جہاں کے طالب علم کائنات کے سب سے عظیم لوگ تھے جہاں پر سلطان الروایہ حضرت ابو ہریرہ بھی شاگرد تھے جہاں پر حضرت ابو ذر غفاری بھی طالب علم تھے جہاں پر ابو سعید خدری بھی طالب علم تھے جہاں پر عبداللہ ابن مسعود بھی طالب علم تھے جہاں پر حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب بھی طالب علم تھے اور ان تمام عظیم ہستیوں کے استاد معلم انسانیت محسن انسانیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آج ہم چونکہ ہم نے نبی پاک کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن آج ہم نبی پاک کی آل اولاد کے زیر تربیت اپنی دینی تعلیم مکمل کر رہے ہیں اور ہمارے یہ ساتھی آج اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگوں نے بہت ہی دلی انداز میں اور پرجوش انداز میں نعروں کا جواب دینا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو یوں کہیں آپ نے ان کا آج آخری استقبال کرنا ہے میں نعرے لگاؤں گا آپ نے بآواز بلند جواب دینا ہے نعرے تکبیر
حضرات یہ 8 سال کا دوستانہ ماحول تھا، تعلق تھا، اس تعلق کی آپ کو قسم ہے کہ آپ نے دل کھول کے آواز سے بولنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ اب میں بلا تاخیر اپنے ان ساتھیوں کو وقتاً فوقتاً یہاں اسٹیج پر بلاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس دارالعلوم کی جانی مانی طالب علم شخصیت سید مزمل حسین شاہ صاحب بخاری سے میں دلی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ ان کا نعروں میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت واجب القدر، واجب الاحترام میرے تمام تر اساتذہ کرام، بالخصوص ادارہ حاضہ کے محتمم، عظمت دین و ملت، نبیرہ شاہ حمدہ حضرت علامہ و مولانا پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی شفقتوں رحمتوں بھرے دست مبارک مجھ ناچیز کے سر پر رکھا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان کا سایہ ہم تمام پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے محسن اول، میرے والد ماجد، سب سے بڑا پیر والد کی ذات ہوتی ہے، تو میں یہ مبالغہ آرائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میرے پیر و مرشد پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے محسن اول، جن کی بدولت آج میں اس ڈیسک پر کھڑا ہوں۔ اگر یہ مقام مجھے حاصل ہوا تو میرے والد گرامی کی وجہ سے ہوا، اور اس کے بعد میرے اساتذہ کرام، میرے پیر و مرشد صاحبزادگان، ان تمام کی شفقتوں محنتوں سے آج اس مقام پر مجھ ناچیز کو لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا میرے مالک و مولا، جس طرح آج ان کے زیر سایہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، یا میرے مالک و مولا ان کو حشر کے میدان میں عزتوں سے نواز دینا۔ سامعین زیوکار، میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ سامعین زیوکار، یہ مدرسے کے طلباء، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے، ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کرام کتنی محنت کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم طلب علم صحیح معنوں میں اپنے اساتذہ کرام پیر و مرشد کی نگرانی میں رہ کر اگر علم دین صحیح معنوں میں حاصل کریں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہم بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے وہ صلاح الدین ایوبی کی وہ داستان آزاد ہو سکتا۔ سامعین زیوکار، یہ نہیں کہ ان کے اندر طاقت تھی، ان کے پاس تلواریں تھیں،
हमारे पास भी कुछ ना हो, लेकिन उनके पास जो एक चीज थी वो हमारे पास भी मौजूद है, हमें भी इन्होंने अता की। वो क्या थी? वो ईमान की ताकत थी। वो ईमान की ताकत थी। जिसमें ईमान की ताकत है, अगरचे उसके पास, अब मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि फलस्तीन वालों के पास क्या है? कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं। वो किसके जोर पे खड़े हैं? फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जोर पे खड़े हैं। और यही दर्स हमें दारुल उलूम कमरुल इस्लाम में दिया गया कि बेटा अगर कुछ भी हो जाए, तुम्हारी गर्दनें कट जाए, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, मिशन से हटाना चाहे, तुम अपनी जानें पेश कर देना, मगर रसूलुल्लाह के नाम में सौदाबाजी कभी नहीं करना। यह हमारे असाज़ा ने भी हमें सिखाया, हमारे पीर मुर्शिद ने भी हमें यही सिखाया। सामईन ज़ी वक़ार, इल्म से एक बात करना चाहूंगा कि इल्म ये लाजवाल दौलत है। अगर हम इसको सही मानों में अदा करें, सही मानों में हासिल करें, तो हम जिस मकाम पर ये हमारे असाज़े किराम बैठे हैं, हम इनकी बदौलत इस मकाम पर तो नहीं बैठ सकते, मगर हाँ यहां तक हम जरूर पहुंच जाएंगे, इनके जूते सीधा करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम भी आ जाएगा। सामईन जो कर और उलमाए हक के जूता सीधा करना ये कोई आम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये तमाम उलमा के, ये तमाम उलमा जो हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे पीर और मुर्शिद हैं, ये तमाम के तमाम अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। ये तमाम के तमाम अंबिया के वारिस हुए, तो अंबिया के वारिसों की हिमायत करना, अंबिया के वारिसों की अदब व एहतराम करना, समझो रसूलुल्लाह और अंबिया का अदब व एहतराम करना। सामईन ज़ी वक़ार, हम अगर आज इनका अदब करेंगे, आज अगर हम इनसे कुछ हासिल करेंगे, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। और मैं सबसे बढ़कर अपने इन 8 साल में किसी किस्म की कोई भी गलती कोताही हुई हो, किबला सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी दामत बरकत आलिया या मेरे असातिज़ा किराम या शाह साहिबान से, तो मैं दस्त बस्ता आप तमाम अहबाब से दिल से माजरत करता हूँ कि आप मुझे अपना छोटा बेटा समझकर शफकत वाला हाथ मेरे सर पर रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो, और आपके सदके रब्बे ज़ुल जलाल हम पर भी करम नवाजी फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जो टूटे फूटे अल्फाज बयान किए, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब बुखारी अपने माफ़िज़ ज़मीर को बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे थे। अल्लाह आपकी तमाम काविशों को कबूल फरमाए। सामीन किराम, वक्त बहुत कलील है, इसलिए बिला किसी क़ील व क़ाल के मैं अपने साथी जनाब सैयद मोहम्मद उस्मान शाह बुखारी से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अरबी ज़ुबान में अपने माफ़िज़ ज़मीर को बयान फरमाएँ। नारा इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चाहिए जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी और पीर सैयद फ़ारूक हैदर शाह हमदानी व सैयद अज़हर अली शाह साहब हमदानी व असातिज़ाए किराम व दुयूफ़ुल उज़्ज़ाम व तुलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून।
عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما قاسم والله يعطي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أجود جودا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجود من بعدي رجل عالم علما فنشر يأتي يوم القيامة أميرا وحدا. وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل پیر سید عظمت علی شاہ ہمدانی و پیر سید فاروق حیدر شاہ ہمدانی و پیر سید اظہر علی شاہ صاحب ہمدانی و والدی و ضیوف و اساتذہ الکرام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک و صوتک و عملک. سامعین کرام، بلا تاخیر میں اگلے طالب علم کو جو کہ انگریزی زبان میں اپنے مافی ضمیر کو بیان فرمائیں گے انہی کی زبان میں یہاں پر دعوت دوں گا. ناؤ آئی ایم ریکویسٹنگ مائی ریسپیکٹیبل فرینڈ Muhammad Tawqir Akbar, please come on the stage and express the feelings of your educational journey. Please come on the stage. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. My respectfully dear Peer Sayyid Azmat Ali Shah Hamdani and his son Peer Sayyid Azhar Ali Shah Hamdani and Peer Sayyid Farooq Haidar Shah Hamdani and my old teachers and my brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In 2023, I came to Darul Uloom Kamrul Islam for a course in Hadith, and I spent the entire year here. I acquired knowledge from the compassionate and merciful teachers, and I am grateful to respected Qibla Peer Sayyid Azmat Ali Shah Hamdani and Peer Sayyid Azhar Ali Shah Hamdani and his estimated Peer Sayyid Farooq Haidar Shah Hamdani for their love and the opportunity to gain knowledge. I express my gratitude to them and all the teachers standing here today. During the pursuit of this religious knowledge, I faced many challenges. My parents and honorable teachers always encouraged me, advising that after every difficulty ease comes,
and those who endure hardship for the sake of Allah receive success in this world and the hereafter. Through the grace of Allah, the benevolence of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Through the grace of Allah, the benevolence of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the prayers of my parents and the prayers of my teachers, I have reached this position today. Despite thinking my genius Lord, it seems insufficient. Finally, I sincerely thanks for Qibla Pir Sayyid Azmat Ali Shah Hamdani and your estimated family and my all teacher. I pray that Allah always blesses me with the virtuous and blessing these noble personalities. Ameen. By the grace of Allah, the benevolence. Thank you. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना मोहम्मद तौक़ीर अकबर साहब अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपने माफ़ी ज़मीर को बयान फरमा रहे थे। हज़रात किराम, ये दारुल क़मरुल इस्लाम हम सब का मादर इल्मी है और यहाँ पर आने के बाद हमने वो सब सीखा जो हमें आज तक ज़िंदगी में काम आता रहा है और इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आखिरी लम्हात तक काम आता रहेगा। और हम सब की खुशनसीबी कि हम सब ने अपनी तालीम का जो ये सिलसिला है वो क़िबला पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी की ज़ेर साया मुकम्मल किया। सामीन किराम, अब बिला ताख़ीर में दारुल क़मरुल इस्लाम के अगले तालिब इल्म जो कि चाइनीज़ ज़ुबान में अपने माफ़ी ज़मीर को बयान फरमाएंगे, उन्हें दावत स्टेज देने जा रहा हूँ। जनाब मौलाना मोहम्मद जान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और चाइनीज़ ज़ुबान में अपने माफ़ी ज़मीर को बयान फरमाएँ। नारों में इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म क़मरुल इस्लाम। الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله زن خطا کو چرکو چون چون دکوان چین گوان چون خصایو لپین چیر دزون چین خیو سیو لیشر نین من حاو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته چرشی بودا چیان تیان چشاو بودا من سید محمد جان و شیخ خان جعفر شم شیمو یار خان چون چی و یو آرمین کا شیر چی جو سوشی تاچیو پای سنگولا گلان چی آرینی بونینیان کلاچی شیر شیلا در سیزامی خوجی پینچو تو یو کلاچی تیچن کورانگیستان ستوی ایپا چیر خلاو شیر محمد زاہد اسلام رزمی پای پانگلا چیر گدارو نلوم کمر الاسلام گنچوت حدا منگلی وسن چایلا آرین ایپانینیان دارو نلوم کمر الاسلام زیچلی شوشیلا مونیان زیچلی تو گودا سو یو شیر چان لیلاو شیرمان تو فایچن یو شیر و فایچن گنچی چیرگا چی گودا فوزر خاصا یو لو شیر حضرت علامہ مولانا عظمت علی شاہ حمدانی خیو لو شیر حضرت علامہ مولانا فاروق شاہ حمدانی خاصا یو لو شیر حضرت علامہ مولانا أزهر الشيخ حمداني خيو سو يود الله شجعنا چنچو پایو تایشن چنچو شیرچه مسلم چون پای پوپون داشن ما یو شیران شین مسلم چون پای شن چیریو چیتو تو پایو تایرن سو چون پای دا پوپون چیر کلام شیر یو یو ویشیان شیر مسلم جین چان چون شن بی الله چیرگا گاینین شیر سو بوداین بی الله شیر علا بو چون دای گس ایوه چین چون دا چان چون چیر و چیر دا چون پای دا شیر چون زولا یو جو خیران چین خاو ایوان مسلم چون پای نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چرشن
但记住是这样的。有太久记住和穆斯林对传统上的看法不同，例如穆斯林有太基督徒，例如穆斯林有太基督徒以及对传统上的看法不同。印度例如穆斯林，以及是上传统的和穆斯林，基督徒战胜，但记住是这样的。但记住是这样的，有太久基督徒教和伊斯兰教都相信是亚伯兰罕的信仰，然而伊斯兰教教导其他宗教亚伯兰罕的信仰，一家将困难情况是流出，还发出来一张传吹水的，以及对传统上的政治信仰，不是了他的经济教育并经济有人走起，先混合在一起。所有宗教的人们都经常地强调Allah。所有宗教的阿拉伯人们都经常地强调Allah。例如，如果你拿起基督教圣经的阿拉伯语言，你会看到Allah这个字，应该将其用上其他地方用。Allah不仅就是穆斯林的神，但所有信仰都崇拜同一个神。丁有许法国人崇拜不同的上帝外，他们是用第九个赛尔西班牙人崇拜不同的上帝外。他们从塔维迪欧斯，而是布莱人崇拜不同的上帝外。他们从塔维伊卡伊里，阿拉在古兰经中说。قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 亲爱的相信穆罕默德，他是Allah，他是最近就是唯一了的，没有خدا也不是人，没有人可以他相比。وما علي إلا البلاغ المبين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب مولانا محمد جان صاحب چائنیز زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دنیا کے تمام میدانوں میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے. سامعین کرام، اپنے ترانے کے لیے دارالعلوم قمر الاسلام کے درجہ ثالثہ کے طالب علم جناب محمد عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ترانہ پیش فرمائیں. جناب محمد عامر صاحب. الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع. وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع. چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا دوستو الوداع دوستو الوداع. ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشمے تر. ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر رو رہی ہے مسلسل میری چشمے تر. وقت رخصت جو تھا سر پہ وہ آ گیا وقت رخصت جو تھا سر پہ وہ آ گیا. دوستو الوداع دوستو الوداع. اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی اس مجلس سے ملی ہم کو ایک نئی زندگی. اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی اس مجلس نے دی ہے نئی زندگی. علم کے نور سے دل ہوا
ہوا پرزیا دوستو الوداع دوستو الوداع اپنے استاد عالم ہے عامل ہے سب علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہیں سب اپنے استاد عامل ہے عالم ہے سب علم و تقوی میں یہ سارے کامل ہیں سب جا رہے ہیں سبھی لے کے ان کی دعا جا رہے ہیں سبھی لے کے ان کی دعا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت ملی اور کامل بزرگوں کی صحبت ملی اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت ملی اور کامل بزرگوں کی صحبت ملی فیضاں ہے یہ سب قمر الاسلام کا فیضاں ہے یہ سب قمر الاسلام کا دوستو الوداع دوستو الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا دوستو الوداع دوستو الوداع بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو طلباء آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں دور حدیث شریف مکمل کیا بھائی سے آگے 8 سالہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آج فارغ ہو رہے ہیں. اللہ کریم ان طلباء کو مزید ترقی عطا فرمائے، انہیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے، سرخرو فرمائے. وقت کم ہے اور بارش کی وجہ سے ہم نے پروگرام بھی مختصر کیا ہے. دارالعلوم کے حال میں پروگرام کی ترتیب تھی لیکن بارش کی وجہ سے مسجد میں لے آنا پڑا اور پروگرام بھی مختصر کر دیے گئے. تقاریر بھی اور تھیں بچوں کی، عربی میں بھی اور تقاریر تھیں، انگریزی میں بھی تھی. بہرحال مختصر کر کے اس پروگرام کو ہم آخر کی طرف لے جا رہے ہیں. اور آج کی تقریب میں ہمارے مہمان جو احباب تشریف لائے، جناب مبشر نعیم صدیقی صاحب، جناب حاجی محمد ناصر صاحب، حاجی نور خان نیازی صاحب، جناب قاضی زاہد صاحب، ملک محمد اشفاق صاحب، میں ان کا اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے برادر اکبر پیرزادہ سید محمد اظہر علی شاہ ہمدانی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. بھائی جان لاہور تشریف لے گئے تھے ایک تقریب میں شرکت کے لیے اور آج پروگرام میں شرکت نہ کر سکے. میں آپ تمام احباب کا دلی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے بڑے بھائی جان کی جانب سے. قبلہ والد کریم کے خطاب سے قبل میں مبشر نعیم صدیقی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما کر ان طلباء کو مستفیض فرمائیں. جناب مبشر نعیم صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام
فارغ التحصیل جو اس وقت شیلڈز وغیرہ لیں گے جو طلباء، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دین کے حوالے سے قرآن شریف، حدیث اور دینی تعلیمات کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں یہاں پیر عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب سے اور فاروق حیدر شاہ ہمدانی صاحب سے، اظہر علی شاہ ہمدانی صاحب سے سیکھی ہوں گی، اور وہ زندگی بھر آپ لوگوں کے کام آئیں گی۔ ایک دو چیزیں مختصراً میں آپ لوگوں سے دنیاوی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن شریف، سنت، آپ حافظ ہوں گے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے، کچھ عالم ہوں گے، مفتی کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ دو بیسک چیزیں ہیں جو انسان کے لیے آج کی دنیا میں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت ضروری ہے۔ ایک کمپیوٹر کی نالج۔ دنیا بہت آگے نکلتی جا رہی ہے اور ہم کہیں رکے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر کو اور یہ جو موبائل فون ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کا وہ یوز نہیں کر پاتے ہم کہ جو کہ ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی طرف لے جائے، ترقی یافتہ لوگوں تک لے جائے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی عوام تک لے جائے، اور ایک ہم معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ ایک بہت بڑا اچھا خوبصورت معاشرہ بنا سکیں۔ تو آپ لوگوں کو ایک چھوٹی چھوٹی دو نصیحتیں میری طرف سے، بچوں کو خاص طور پہ، یہ بھی ماشاءاللہ بھی بہت نوجوان ہیں، ابھی بھائی نے بہت اچھی، دیکھیے جب تک کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم پہلی چیز، اور دوسری چیز کہ جو یہاں سے لے کر اگلے 5 7 10 سال تک آپ لوگ کمپیوٹر کی تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، دنیا بالکل تبدیل ہو جائے گی اگلے 10 سال۔ یہ جو ڈگریاں ہیں، یہ BCom، MBA، PhD، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب چیزیں، ڈگری یہ ایک طرف رہ جائے گی۔ لوگ جو کمپیوٹر میں تیز ہوں گے وہ آج سے 8 10 سال بعد بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ 25 30 سال سے اوپر کے ہو جائیں تو آپ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی تعلقات کو پڑھیں۔ اگر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت بن کے دوبارہ ابھرنا ہے تو آج کا جو بچہ ہے، آج کا جو نوجوان ہے، اس کو بین الاقوامی تعلقات کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقتوں کو شکست دے۔ اس کے لیے معاشرہ بننا ضروری ہے، مسلم امہ بننا ضروری ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ نمبر 1 کمپیوٹر، اور اس میں خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ میں اپنی بہت ریسرچ کے بعد، میرے بہت ریسرچ پیپرز ہیں، میں فاروق حیدر شاہ ہمدانی صاحب کو وہ دوں گا، اس کا اردو ترجمہ اور میں زبانوں میں ترجمہ کروا رہا ہوں۔ میرے پاس کم از کم اس وقت ایک میرے پاس ریسرچ پیپر ہے جو میں نے خود تقریباً 350 پونے 400 375 76 پیجز کا لکھا ہے، ایک 20 پیجز کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے لکھا ہے۔ میں فاروق حیدر شاہ صاحب کو دوں گا کہ آپ بچوں کو ضرور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے ثمرات جو آپ کو ملیں گے اپنی آنے والی زندگی میں، تا حیات آپ کو جو ثمرات ملیں گے اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ اور دوسرا، بین الاقوامی تعلقات۔ ہمیں یہ بہت ہو گئی دعائیں کہ ان کے میزائل ان کی طرف پلٹ دے، ہمیں خود اتنا طاقتور بننا پڑے گا کہ ان سے بڑا میزائل ہم بنا لیں، ان سے بڑی طاقت ہم بن جائیں، بہت طریقوں سے، ہر طریقے سے، جنگی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، ہر طریقے سے ہمیں طاقتور مسلم امہ بننا ہے۔ اس مدرسے سے اس بات کی شروعات ہو جائے، آپ لوگوں میں سے چند بچے، چند لڑکے، چند نوجوان اس چیز کو آگے لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالی ہلکے لوگ جڑتے چلیں۔ ایک شعر بہت اکثر مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ تند باد، یہ جو ہوا ہے، تیز ہوا جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے، چیزیں آپ کو روک رہی ہیں، اس لیے روک رہی ہیں، آپ ہیں عقاب، آپ ہیں عقاب۔ آپ یہ جو اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں نا، اس سے اوپر چلے جائیں، ان بادلوں سے اوپر چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس مدرسے سے میرا تقریباً 25 سال کا تعلق ہے۔ فاروق حیدر شاہ صاحب اور
اظہر علی شاہ ہمدانی صاحب بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ مبشر نعیم صدیقی صاحب ہمیں اپنی نصیحتوں سے مستفید فرما رہے تھے. انشاءاللہ مبشر بھائی سے میرا رابطہ ہے اور انشاءاللہ رابطہ اور ہم مضبوط کریں گے. ابھی چند دن قبل بھی مبشر بھائی کے میں آفس میں گیا تھا اور انہی موضوعات پر انہی چیزوں پر ہماری گفتگو کافی دیر ہوئی تھی. انشاءاللہ العزیز مبشر بھائی کا تعاون ہوگا اور ہم اس کام کو اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ 2-3 چیزیں مجھے انہوں نے بتائی تھیں اور وہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے اور ہم نے اس پر کام مبشر بھائی شروع کر بھی دیا ہے. انشاءاللہ قریب آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے. آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ہوگی. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ناظم تعلیمات دارالمحاضہ جناب مولانا حضرت اللہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. بعد السلام. آج کا دن انتہائی سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے. ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے, ادارہ کے سربراہان کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی, کہ آج جن طلباء کے لیے ہم نے محنتیں مشقتیں کی اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اللہ نے توفیق دی ہم نے ان تک دین کا علم پہنچایا. آج وہ طلباء ہم سے رخصت ہو کر عملی میدان میں آئیں گے اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. تو یہ اس لحاظ سے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الدال علی الخیر خیر کفاعلہ, کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی ہی طرح ہے. کہ آپ کسی کو نیکی کا اچھی بات کا حکم دیں اور وہ اچھا کام کر لے تو فرمایا کہ وہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کے اچھے کام پر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی, اور آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے اللہ اس کو جتنا ثواب عطا فرمائے گا اتنا رہنمائی اور راہ دکھانے والے کو عطا فرمائے گا. تو یہ طلباء جو آج ہمارے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں, پیر صاحب نے اس سے قبل بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں, مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں یہی کہوں گا, ایک تو میں اپنی طرف سے اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے آپ احباب کو یہی پیغام دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. اس کا مفہوم اگر یہ بیان کیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ بندہ مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں, ہم سے دور ہو جائیں گے, ایک چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کی خاطر گزارنا ہے, اور جب آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے اور للہیت آپ کے اندر آ جائے گی اور اخلاص کی دولت سے آپ کا دل بھرپور ہو جائے گا
اور اخلاص کے ساتھ جب آپ اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں گے تو یقین رکھیں، میں اکثر آپ احباب سے اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ساری عزتیں دین کے اندر ہی رکھی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں تک جب پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دل میں آپ کے لیے محبت ضرور ڈال دے گا۔ تو اس لیے آپ جا رہے ہیں تو اپنی زندگی کو آپ میں اور عام بندے میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ دین کا خادم ہے، یہ عام انسان ہے۔ اور عالم کی زندگی تو انتہائی محتاط ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تنگ راستہ ہو اور اس کے ایک طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور دوسری طرف آگ جل رہی ہو اور درمیان سے انسان کو گزرنا پڑے، اس کا جسم بھی آگ سے نہ جلے اور اس کے کپڑے بھی خاردار جھاڑیوں میں نہ الجھیں، صحیح سلامت نکل جائے، تو ہماری اور آپ کی زندگی تو اس طرح ہے کہ معاشرے میں رہیں سفید کپڑے کی طرح ہماری مثال ہے، چھوٹا سا داغ لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے۔ ہمارے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارا اخلاق سب سے بہتر ہو، ہمارا کردار سب سے بہترین ہونا چاہیے، ہماری گفتار اچھی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سامنے والے کے دل پر اثر کرے گی۔ اصل چیز عمل ہوتی ہے، جب آپ عامل بن جائیں گے جو آپ نے پڑھا ہے تو انشاءاللہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ جہاں بھی رہیں گے اللہ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین کا خدمت گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ قبلہ استاد صاحب ہمیں اپنی انگنت قیمتی نصیحتوں سے نواز رہے تھے۔ اب بلا تاخیر میں رئیس قمر الاسلام اور دارالعلوم قمر الاسلام کے تمام طلباء کے محسن عظمت دین و ملت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ تمام احباب اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے نعروں میں قبلہ پیر صاحب کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم قمر الاسلام۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی واعمل صالحا ترضاه اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انک رب ذوالجلال والاکرام اپنے لطف و نوار سے ہمیں یہ بابرکت و سعادت تقریب نصیب فرما رہا ہے۔ یہ لمحات میرے لیے کوئی خطاب تقریر کے نہیں ہوتے بلکہ اظہار تشکر کے ہوتے ہیں۔ حنان و منان رحیم و رحمان پروردگار کے حضور میں عاجز ناتواں سراپا تشکر امتنان ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس تقریب میں نہ صرف شرکت کی بلکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی تعاون کیا، لیکن خاص طور پہ ہمارے 3 مہمانان گرامی جناب مبشر صدیقی، مبشر نعیم صدیقی صاحب، جناب حاجی محمد ناصر صاحب اور جناب حاجی نور خان نیازی صاحب، اس وقت چونکہ مہمان ہیں ہم نے بلائے ہیں، ورنہ حقیقت یہ مہمان تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے میزبان ہیں اور ہر وقت مہربان ہیں۔ یہ تینوں حضرات جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے لیکن اس نے دنیا میں وسیلے اسباب بنائے ہوئے ہیں، مسبب الاسباب ہے۔ اسباب وہ پیدا بھی فرماتا ہے اور اسباب کے ذریعے وہ اپنی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔
ان تینوں حضرات کا مخفی پوشیدہ تعاون ہے قمر اسلام کے ساتھ، اور ناموں کا بھی کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے نا۔ یہ مبشر نعیم صدیقی مبشر محض بشارہ سنانے والے نہیں ہیں بلکہ نعیم بھی ہیں۔ میں بتایا نا کہ نعیم جو ہے فاعل مفعول دونوں معنی میں آتا ہے نا، منعم اور منعم، نعمت دینے والا بھی لینے والا، جس پہ نعمت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے بعد بندے بھی انعام کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ حاجی محمد ناصر صاحب یہ تو ہیں ناصر اہل سنت، ان کا کام ہی ہے مدد کرنا، اور ویسے یہ بس حاجی ناصر ہی کہلاتے ہیں، مہمان بھی نہیں کہلاتے۔ تو یہ مہمان جو ہے نا، ہمارے ایک بہت مخلص مہمان ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں ہم یہ مومن تھے، یہ لفظ بدل کر مہمان بنا دیا گیا ہے، اصل میں ہم مومن ہیں۔ اور نور خان صاحب ماشاءاللہ نیازی ہے، اور نیازیوں کے ہر طرح کارنامے ہیں، جدھر بھی چلے جائیں نا، فیض علوم کے معاملے میں جو علم کا نور ہے نا، اس کے پھیلانے میں ان کا تعاون ہے۔ یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن مجھ پہ بھی ان کا شکر ادا کروا۔ یہ تقریب ہوتی ہے الوداعی۔ اب چونکہ دنیا میں ایک رواج ہے الوداعی، ورنہ میں الوداعی کا قائل نہیں ہوں، میں تو کسی کو بھی الوداع نہیں کرنا چاہتا۔ جو میرے پاس آ جاتا ہے میں کہتا ہوں وہ نہ جائے، اور طالب علم جو ہیں یہ بے نیاز بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، یہ اس الوداعی تقریب سے پہلے جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، بغیر بتائے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، سرپرست ہے، نہ سرپرست ملتا ہے نہ یہ ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ 8 سال بعد الوداعی تقریب ہے، ہم دل سے کسی کو جدا نہیں کر رہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رشتہ قائم رکھتے ہیں یا توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں، یہ آپ پہ ہے۔ ماں کبھی بیٹے کو جدا نہیں کرتی، یہ دارل ہوتا ہے، مادر علمی ہے، علمی ماں ہے، روحانی ماں ہے۔ ماں کچھ بھی ہو جائے، وہ بیٹے کو بالکل انتہا ہو جائے نا، تو پھر یہ ہے کہ وہ کبھی بیٹے کو جو ہے کر جاتا ہے، ورنہ ماں کی شفقت بہت عظیم ہے۔ ماں کچھ بھی کرو وہ مہربانی ہوتی ہے، وہ سہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ یہ طالب علم ہے نا، تو کچھ ہونہار ہوتے ہیں، کچھ بے وفا ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک بچہ بہت نافرمان بردار تھا ماں کا، تو یہ ساتھی ہوتے ہیں نا، کہ یار تو بہت اچھا خوش نصیب ہے، ہر وقت ماں کی خدمت کرتا ہے، جنت پکی ہے ماں، کہ یار سچی کرے ماں دے کرنا پہلے جنت، لیکن ماں دے پہلے جتی بھی ہے نا، جتی بھی سیدھی لگتی ہے، تو ماں باپ اسی وقت سختی کرتا ہے کہ جب ضرورت پیش آتی ہے۔ آپریشن اسی وقت ڈاکٹر کرتا ہے جب وہ بدن حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ ہم تو جدا نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ جدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری بات ہے فارغ التحصیل، یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ علم کی تحصیل سے کوئی فراغت نہیں پا سکتا، طالب علم کیا بلکہ کوئی مسلمان۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر لحد تک پہنچنے تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم صرف کتابیں پڑھنے سیکھنا ہے، کسی بندے سے بھی سیکھ لے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی جو ہے نا ذمہ داری اب کم نہیں ہوئی۔ یہ 8 سال جو آپ کو درس نظامی پڑھاتا ہے، یہ بعض آپ کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ آگے مطالعہ جاری رکھیں گے تو علم جاری رہے گا، اور مطالعہ نہیں ہوگا تو علم ختم ہو جائے گا۔ تو علم کا تاثیر جو ہے اب شروع ہو رہی ہے آپ کے اس کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اپنے جو باتیں فرمائی ہیں دارالعلوم کے بارے میں، استادوں کے بارے میں، منتظمین کے بارے میں، اگر یہ باتیں آپ کے قلبی جذبات سے دل سے نکلی ہیں تو پھر اس کا عمل میں اظہار ہوگا، آپ کا عمل بتائے گا آئندہ عمل جو ہے کہ آپ کا یہ تعلق ہے۔ اور اگر رسمی باتیں ہیں یا یوں کیا جائے کہ سیاسی باتیں ہیں، ابھی سیاستدان کر رہے ہیں نا، اعلان کر رہے ہیں، سیاسی باتیں ہیں ہوا میں چلی جائیں گی، اور اگر قلبی باتیں ہیں تو ظاہر ہوں گی۔ کیسے ظاہر ہوں گی؟ عمل کے ذریعے۔ جو آپ نے علم حاصل کے مطابق عمل کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ انسان خاکی ہے، یہ نور بننا چاہے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور ناری بننا چاہے تو شیطان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا کردار ثابت کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے کردار سے دارالعلوم کا نام روشن ہوتا ہے، آپ کے استادوں کا جو ہے وہ کردار سامنے آتا ہے، تو انسان کا جو عمل و کردار ہے یہ شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، باتیں نہیں ظاہر کرتی۔ باتیں آپ دیکھتے ہیں سیاستدان الیکشن بڑی خوبصورت کرتے ہیں اور بعد میں سب بھول جاتی ہیں، اور جو اللہ کے بندے تھے جنہیں ہم صوفیہ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، انہوں نے باتیں نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا ہم عوام کی خدمت کریں گے، بندوں کی خدمت کریں گے، خیر خواہ نہیں کیا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ زندگی میں مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ کتابی بادشاہ آپ غازی عبداللہ شاہ کے مزار پہ دیکھ لیں، داتا گنج بخش پہ جائیں، بابا فرید پہ جائیں، آج بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں سے کھا رہے ہیں۔ دے رب رہا ہے بہانا، انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کیا ہے۔ آپ نے اساتذہ کرام کا نام روشن کرنا ہی نہیں، اور معلم جو ہے اس کا کام بھی بہت بڑا ہے۔ معلم مسلسل کتاب نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ بندوں کی ذہن سازی کرتے، انسانیت کرتا ہے۔ انسان کو انسان بنانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کی کتنی کتابیں بھیجی ہیں، کتنی کتابیں ہیں؟ یہ انبیاء کتنے آئے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ بندے کو بندے ہی ٹھیک کرتا ہے، ولی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ حکیم درست کرتا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ روحانی حکیم درست کرتا ہے۔ تو معلم کا کام بہت بڑا ہے۔ معلم جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے منصب پہ ہوتا ہے، تو معلمین نے آپ کی کردار سازی کی ہے، وہ ضائع ہوئی کتنی ہوگی، اس لیے آپ کا یہ عمل ظاہر کرے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ نے ایسا عمل کیا کہ اس علم کو آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کیا، تو پھر ادارے کا نام بھی روشن ہوگا، آپ کی ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا میں کھو گئے، دنیا میں کھو کر رہ گئے، دنیا میں رہنا ہے، مال بری چیز نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ مال کو قرآن کریم میں خیر بھی کہا گیا، فضل بھی کہا گیا ہے، اور یہ تو عام بات ہے نا، کوئی اچھا سا مکان شاندار بنتا ہے، لکھ لی جاتے ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ اب اس فضل کو بندہ دین میں استعمال کرے، اللہ کی راہ میں استعمال کرے، اپنے رشتہ داروں کے حق پورے کرے، تو وہ دین بن جاتا ہے۔ اگر نہ ہو چیز دنیا از خدا غافل ہونا، معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا۔ یہ سونا چاندی مکان اگر یہ ضرورت کے لیے ہوں تو پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا، دولت، یہ ہاتھ میں بھی رہنی چاہیے، جیب میں بھی رہنی چاہیے، لیکن دل میں نہیں گھسنی چاہیے، دل میں مگر جگہ نہ دے۔ تو یہ ہے کہ دولت بھی اچھی چیز ہے، لیکن دولت اتنی کمائیں کہ زندگی گزارنے کے لیے، ایسی نہ ہو کہ بندہ دولت میں کھو جائے۔ نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی امت پہ اس بات کا ڈر نہیں، خدشہ نہیں کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ دنیا میں کھو جائے گی، اور جب دنیا میں کھو جائیں گے تو وہ دل ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں بندوں کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آج ہم ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، بندوں سے نکل بھی ڈر دیا جمعے میں کہ ہم اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈر رہے ہیں۔ جیسے سعدی نے فرمایا تھا کہ گر وزیر از خدا بدر سیدھے، گر وزیر چوں ملک از ملک ملک، کہ اگر وزیر جو ہے نا وہ اللہ سے ایسے ڈرتا جیسے بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ وزراء حکمران کے تابع ہوتے ہیں نا، سیاستدانوں کے جو قانون کے تابع ہیں، اگر ایسا رب سے ڈرتا نا تو فرشتہ ہو جاتا۔
جیسے وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے، اس کی خواہش پوری کرتا ہے، اگر رب کی کرتا ہے تو بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے دور نہیں ہے، لیکن آپ دنیا میں کھو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، تو جو لوگ آپ کے ساتھ صدقات و خیرات کریں گے ان کو اجر مل جاتا ہے۔ جس نے آپ کو حج کے آپ کے لیے مدد کر دی، دارالعلوم کو دے دیا پیسے، مسجد کو دے دی، خدا نہ خواستہ گم ہو گئے، مسجد سے چوری کر لی، چوری کرتے ہیں نا مسجد سے لوگ، مسجد سے بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی کرتے ہیں، یہ جوتوں والی بات تو عام ہے۔ لیکن چند دیر پہلے 2 جمعے پہلے ایک بندہ آیا ہے، 2 جار نمازیں لے گئے، نثار نماز بھی پڑھی اور عصر کے بعد 2 جار نمازیں لے گئے، پھر دوسری دفعہ پھر آیا عصر کے بعد، پھر وہ کیمرہ نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا کر سکتا، اس کو کہا بھائی ضرورت ہے بتا دیا کریں۔ اس لیے کہ یہ علم جو ہے یہ آپ کو اگر صراط مستقیم پہ گامزن کر دے اور لوگوں کی رحمت بہت بابڑی کی، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ نہ کیا، یہی ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنے کو اس کو جاری رکھے اور کوشش کرے خدمت خلقی۔ اور سب سے بڑی بات، لوگ آپ کیوں خدمت کرتے ہیں؟ یہ حضرات بیٹھے ہیں، یہ رات دن محنت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ کرونا کے دنوں میں بھی آپ کو 3 کھانے ملتے رہے نا، بریانی بھی، قورمے بھی، زردے بھی کھاتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے؟ لوگوں کو گھر میں نہیں ملتا کھانے کے لیے، 3 بندوں کے لیے نہیں ہوتا، آپ 300 کو لوگ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں، جو اس کو کھو دیتے ہیں۔ بس پیسے کمانا، وہ تو آج کل بھیک مانگنے والے اربوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں۔ دنیا میں اتنا بندے کو لینا چاہیے کہ خوردن برائے زیستن، کہ کھانا اتنا ہو کہ بندہ زندہ رہے، یہ نہیں کہ زندگی کھانے کے لیے بنا دو۔ اب زندگی کھانے کے لیے بن گئی ہے نا، یک وقت 6 کھانے کھاتے ہیں، 3 کھاتے ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کو قلب کا عارضہ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پہلے ایک کھانا ہوتا تھا، وقت پہ ہوتا تھا، 80 سال کا بندہ بھی ٹھیک ہوتا۔ تو جسم بھی ایسا ہے، روح بھی ایسی ہے، گناہ زیادہ کریں گے، نیکیاں کم کریں گے، روح مڑ جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اس نفس کی نگرانی کرتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو اس کو دبا دیتا ہے۔ اللہ نے اس میں دونوں صلاحیت رکھی، اس لیے علم کا مقصد یہ ہے کہ چند باتیں ہیں، باقی سلسلہ چل رہا ہے، آپ جائیں گے اور آ جائیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ 4 دن یا 8 سال یا 12 سال اس کے بعد جدا ہونا نہیں ہے۔ جہاں بھی رہے، اصل تعلق روحانی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا۔ جسمانی لحاظ سے بندہ قریب ہوتا ہے روحانی۔ کئی لوگ یہاں ہیں، ان کو مدینہ نظر آتا ہے، اور کوئی مکے مدینے پانی معلوم ہو کر چلے آتے ہیں۔ وہاں بھی کئی دیکھے ہیں کہ وہ بھی پوری نماز نہیں پڑھتے، اور کوئی یہاں ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہاں بھی پڑھتے ہیں، رب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ خدمت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں روزانہ رزق مال اور رزق روزی صحت احساس اور برکت کا، اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جہاں تو آپ دعائیں کرتے ہیں نا، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، استادوں نے پڑھایا ہے، جو دارالعلوم کے معاون ہیں، انہیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دعا جو ہے قبول کرنا اللہ کی مرضی پہ ہے، لیکن دعا کرنے والے کو اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی ذمہ داری فرائض پہچانے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم کے سالانہ امتحانات کے نتائج اور ان طلباء میں انعامات ٹرافیز تقسیم کی جائیں گی۔ سب سے پہلے دورہ حدیث شریف کے نتائج کا اعلان، اس کے لیے میں ملتمس ہوں قبلہ والد کریم حضور عظمت الدین ملت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ کو، اور ان کے استاد محترم شیخ الحدیث
جناب محمد سعید قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں، اور مبشر نعیم صدیقی صاحب آپ سے گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیں۔ دورہ شریف میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد ذیشان استاد سعید صاحب آگے مبشر بھائی آپ، اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے سید محمد عثمان اکبر بخاری، سید محمد عثمان اکبر شاہ بخاری۔ ان کے بھائی جان سے گزارش ہے کہ آگے دیکھ لیں، شاہ صاحب آگے میری نظر آپ پر ابھی پڑی ہے۔ اور اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جناب سید مزمل حسین شاہ بخاری، سید مزمل حسین شاہ بخاری۔ اسی طرح عالمیہ سال اول میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے جناب محمد طارق، ملک ظفر حسین جی صاحب کے بیٹے محمد طارق، دوسری پوزیشن حاصل۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے جناب حافظ محمد بشارت، اور عالیہ سال دوم میں عباد الرحمان حمزہ، اور اول انعام لینے والے محمد شہزاد مبشر بھائی تشریف رکھیں، استاد جی آپ بیٹھیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حاجی نور خان نیازی صاحب سے اور حاجی محمد ناصر صاحب سے کہ آپ قبلہ والد صاحب کے ساتھ عالیہ سال اول میں محمد عمیر زبیر آگے اول آئے ہیں نذیر احمد بیٹا جلدی آ جائیں، جن کا نام لے رہے ہیں وہ آگے جلدی آ جائیں۔ نذیر احمد۔ خاصہ سال دوم میں محمد زہیب جلدی آ جائیں۔ اول حمزہ رحمت، خاصہ سال اول میں تیسری پوزیشن لی ہے محمد سعد، خاصہ سال اول میں محمد سعد موجود نہیں۔ دوسری پوزیشن لی ہے فقیر بخش، اور اول پوزیشن لی ہے تجمل بلال آج بیٹھے۔ جناب قاضی زید حسین صاحب اور ملک اشفاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لیں۔ عامہ سال دوم میں خضر بلال دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، خضر بلال موجود نہیں۔ اول شمس الدین، حافظ شمس الدین۔ عام سال اول میں اذان علی سوئم، دوسری پوزیشن لی ہے احمد علی۔
آگے آتے جائیں بیٹا، جن کا نام لے رہا ہوں آگے آتے جائیں. احمد علی. تیسری پوزیشن اول پوزیشن لی ہے محمد احد. محمد احد موجود نہیں. اول پوزیشن لینے والے عبد المنان. عبد المنان آئیے. کیسا تشریف. تجوید سال دوم کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی اسلم رضوی صاحب سے اور جناب مفتی بابر صاحب سے کہ آپ تشریف لیں. سوئم پوزیشن لیے محمد حسن. اور دوسری پوزیشن لیے محمد عبید. اور اول پوزیشن لینے والے محمد انیس. محمد انیس آگے چلتے جائیں آگے چلتے. شعبہ تعلیم القرآن حفظ میں 1 تا 10 پاروں میں سوئم پوزیشن لینے والے ہیں عبد الوہاب. جلدی جن کے نام لے جائیں جلدی آتے. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد اسد. محمد اسد. اور اول پوزیشن لینے والے ہیں محمد جواد. محمد جواد. 1 تا 20 پاروں میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد سمیر. محمد سمیر. دوسری پوزیشن لینے والے غلام مصطفیٰ. اور اول پوزیشن لینے والے ہیں محمد حماد. محمد حماد. اب ملتمس ہوں جناب قاری رحمت اللہ نقشبندی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں گے. جی. اور جناب مولانا افتخار النبی صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی یہاں تشریف لیں. 1 تا 29 پارے سوئم پوزیشن لینے والے محمد اسد. دوسری پوزیشن لینے والے محمد سراج. اور اول پوزیشن لینے والے محمد شکیل. یہ ماشاءاللہ اس سال یہ بچہ حافظ ہوا ہے. یہ چھٹا کا رہنے والا ہے. تشریف. اور ایک اور بچہ حفظ کر کے چلے گئے تھے انہوں نے بھی امتحان دیا ہے عتیق الرحمان. عتیق الرحمان. مفتی یوسف صاحب سے گزارش کروں گا آگے آگے. جناب معین الدین صاحب آپ بھی تشریف لیں. یار مفتی یوسف صاحب آگے جلدی آ جائیں. معین الدین صاحب آگے. مولانا ضیافت صاحب آپ بھی آ جائیں. اور تعلیم القرآن میں تیسری پوزیشن لینے والے محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. محمد جمیل. دوسری پوزیشن اول محمد سہیل. جو طلبہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جماعت ہشتم میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں حسنین فاروق. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد احمد. اور اول پوزیشن لینے والے ہیں فیضان فیصل.
مولانا یعقوب مناز صاحب آگے تشریف لیں. مولانا حضرت اللہ صاحب، میں ناظم تعلیمات صاحب کو بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں. جماعت ہشتم میں سوئم پوزیشن لینے والے ہیں محمد شکیل، اور دوسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد توقیر. جلدی جن کے نام لے جلدی آتے ہیں. اور اول پوزیشن لینے والے ہیں محمد سمیر. جی اسکول میں بھی آپ اور ہیس میں بھی. جماعت ششم میں ہے تیسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد حذیفہ. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد سراج، اور اول پوزیشن لینے والے ہیں احمد علی. مولانا فہیم صاحب سے گزارش ہے آگے آئے. مولانا سیف اللہ صاحب سے گزارش ہے آپ بھی ادھر آگے آ جائیں. اور قاری صاحب سے بھی گزارش ہے آپ بھی کر سب آگے آ جائیں. جماعت ششم میں ہو گیا. جماعت چہارم تیسری پوزیشن لینے والے ہیں اسد بلال. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں عبد الرحمان، اور اول پوزیشن لینے والے ہیں محمد جواد. فہیم صاحب آگے آ جائیں. مولانا فہیم صاحب. مفتی خالد صاحب آپ بھی آ گئے. جماعت میں سوئم پوزیشن لینے والے ہیں محمد عمران. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں محمد شعبان، اور تیسری پوزیشن لینے والے ہیں آذان علی. اور محمد حسیب دوسری پوزیشن. محمد سہیل اول پوزیشن. جماعت اول میں شاذیب سوئم. آپ ساتھ کھڑے ہیں. زبیر عثمانی صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. جلدی آ جائیں. زبیر عثمانی صاحب جلدی. سوئم شاذیب. دوسری پوزیشن محمد حسن، اور اول پوزیشن احمد اللہ. جزاک اللہ کریم آپ تمام طلباء کو مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، عزتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہر جگہ ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے. میں آخر میں قبلہ والد کریم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دعائے خیر فرما کر تمام ان طلباء کے لیے، ہمارے جو مہمان احباب ہیں ان تمام کے لیے دعائے خیر کریں. آپ نے مشاہدہ فرمایا چھوٹی عمر اور چھوٹے قد والوں نے بڑے انعام لیے ہیں، اور کسی نے 2 لیے ہیں. ادھر دین میں بھی دنیا میں. یہ قیامت میں ہوگا. نہ وہ کوئی قد دیکھے گا نہ مد دیکھے گا. ان اللہ لا ينظر صورکم. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. جتنا بھی عمل کرتا ہے نا، چھوٹا محنت کرتا ہے تو عجیز جاتا ہے، اور بڑا اگر جان بناتا رہتا ہے تو جان تو ٹھیک رہتی ہے نا. کوئی جان بناتے ہیں، کوئی ایمان بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی یا الہ العالمین. تیرا بے پایاں کرم ہم شکر ادا کرنے قابل نہیں ہیں. تم نے، آپ نے ہم عاجزوں ناکاروں کو اس دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. یا اللہ جو خدمت ہو رہی ہے تیری توفیق سے اسے اپنے کرم کی شان ہے. مولا کریم قمر اسلام کی
ان خدمات کو اس کے فیضان میں اور اضافہ فرما۔ اللہم زد فزد ثم زد۔ یا الہ العالمین، اس کار خیر میں جو حضرات ہمارے ساتھ دام میں، دل میں، سخن قلم کسی لحاظ بھی تعاون کرتے ہیں، تو اپنے کرم کے شان کا اجراتا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کی دشواریوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے رزق روزی میں، کاروبار میں، ان کے خاندان میں اتفاق عطا فرما، آخرت میں بارگاہ سے بہتر رکھو۔ ان طلباء جو پڑھ کر جا رہے ہیں، کوئی حافظ بنے ہیں، کوئی قاری بنے ہیں، کوئی عالم بن رہے ہیں، ان کو اپنا منصب پہچاننے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دارالعلوم کے اساتذہ کرام، منتظمین اور تمام کارکنان کے ساتھ قدم قدم پر دستگیری شامل نہاد فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو۔ وفقنا لما تحب وترضى وجعل الخير من الاولى یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ یا اپنی محبوب سب کی جائز مرادیں، جائز مقاصد پورے فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ واغفر لنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق وعلی آلہ وسلم برحمتک یا اللہ۔ تمام حضرات مسجد کی بالائی منزل پر تشریف لے جائیں، لنگر گئے تھے۔ دور حدیث والے طلباء